بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تخصص فی الفقہ کا دوسرا سبق ہے۔ یہ ہمارا کورس تخصص فی الفقہ کا چل رہا ہے، اس میں ہمارا آج دوسرا سبق ہے، اور دوسرا سبق ہم پڑھیں گے آج اس بات کے متعلق کہ عالم اور مفتی میں کیا فرق ہے۔ عالم اور مفتی میں کیا فرق ہے، عالم کسے کہتے ہیں، مفتی کسے کہتے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، عالم اسم فاعل ہے، اس کا مطلب ہے جاننے والا، یعنی علم رکھنے والا۔ لغوی معنی کے اعتبار سے ہر چیز کی معرفت کا نام علم ہے اور اس کو جاننے والا عالم، جبکہ اصطلاح میں دینی علوم کے جاننے والے کو عالم کہتے ہیں، یا دیگر الفاظ میں فرض کفایہ علوم کے حامل کو عالم کہتے ہیں۔ لیکن عالم کی صرف اتنی تعریف کافی نہیں، بلکہ مفسرین اور ائمہ نے لکھا ہے کہ عالم صرف عربی، حدیث، تفسیر وغیرہ کے پڑھنے والے کو نہیں کہتے، بلکہ عالم وہ ہے کہ جس میں لازماً خشیت اللہ کا وصف پایا جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں اسی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ العالم من خشی الرحمن بالغیب ورغب فیما رغب اللہ فیہ۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے نا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہ قال لیس العلم عن کثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیہ۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت سفیان ثوری قال سفیان ثوری عن ابی حیان عن رجل قال کان یقال العلماء ثلاثۃ العالم باللہ، العالم بامر اللہ، والعامل باللہ لیس بعالم بامر اللہ، والعالم بامر اللہ لیس بعالم باللہ۔ تو یہ مختلف حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اور ایک دوسری حدیث میں بھی حضرت ربیع بن انس سے روایت ہے، من لم یخش اللہ تعالی فلیس بعالم۔ اور اسی طریقے سے امام مجاہد سے بھی روایت ہے کہ انما العالم من خشی اللہ عز وجل۔ تو عالم کی اس تعریف میں ہر عالم و مفتی داخل ہے۔ پھر عالم اور مفتی میں چند زاویوں سے کچھ فرق بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ عالم مفتی سے ایک درجہ آگے ہوتا ہے، مفتی کا لقب خاص ہے اور عالم عام ہے، یعنی ہر مفتی عالم بھی ہوتا ہے لیکن ہر عالم مفتی نہیں ہو سکتا۔ عالم علوم دینیہ حاصل کرتا ہے لیکن مفتی ان علوم دینیہ کے حصول کے بعد ان کی تمرین یعنی پریکٹس بھی کرتا ہے، اور جب ایک خاص مدت اور خاص مقام پر پہنچ جائے تو وہ مفتی بن جاتا ہے اور باقاعدہ فتاویٰ جاری کرنے کا اہل بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی طب کا طالب علم پہلے ڈاکٹری کی ڈگری لیتا ہے، اور میڈیکل کا طالب علم وہ ڈاکٹری کی ڈگری لیتا ہے، تو وہ صرف ایم بی بی ایس سے ڈاکٹر نہیں بن جاتا، لیکن کچھ ان میں سے کسی ایک موضوع پر تخصیص اسپیشلسٹ بنتے ہیں تو وہ اسپیشلسٹ کہلاتے ہیں۔ یہ بھی عینی ایسے ہی ہے کہ عالم بھی پہلے علوم دینیہ کی اسناد لیتے ہیں، پھر کچھ ان میں سے تخصص فی الافتاء کر لیتے ہیں، کچھ تخصص فی الحدیث کر لیتے ہیں، تو پھر وقت اور تجربہ کے ساتھ ساتھ وہ مفتی بن جاتے ہیں۔ تو عالم مسئلہ تو بتا سکتا ہے لیکن فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ فتویٰ دینا یہ مفتی کا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے مشکوٰۃ شریف میں بھی آتا ہے نا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ۔ تو اس کے مصداق ہونے میں عالم اور مفتی دونوں برابر ہیں، لیکن مفتی اللہ اور اس کے رسول کا نائب، اور مفتی فتویٰ پر اللہ کی طرف سے دستخط کرتا ہے۔
جبکہ عالم کو یہ درجہ حاصل نہیں، یعنی عالم کو انبیاء کی وراثت میں سے جو حصہ حاصل ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نیابت کا شرف صرف اور صرف یہ مفتی کو حاصل ہے۔ عالم اجتہاد نہیں کر سکتا، لیکن مفتی نئے مسائل میں اجتہاد کر کے ماخذ اربع سے احکام کے استنباط کی صلاحیت رکھتا ہے۔ متقدمین تو فتویٰ دینا صرف مجتہد کے لیے جائز قرار دیتے ہیں، تاہم متاخرین نے افتاء کے دائرے کو وسیع کر دیا اور ایسے لوگ جو خود تو مجتہد نہ ہوں لیکن فقہا کے اجتہاد سے واقف ہوں، ان کے لیے بھی فتویٰ دینے کی گنجائش فراہم کی گئی ہے۔ یعنی عالم کا مجتہد ہونا ضروری نہیں، لیکن مفتی یا تو خود مجتہد ہو یا فقہا کے اجتہاد سے واقف ہو اچھے طریقے سے۔ اس ساری کلام کا خلاصہ یہ ہوا کہ مفتی کا درجہ عالم سے بڑا ہوتا ہے۔ عالم اگر فقہ کی کوئی مستند کتاب مکمل ازبر یاد بھی کر لے تب بھی وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہو سکتا، اور فتویٰ کی اہلیت حاصل کرنے کے لیے اس کو کسی ماہر مفتی کے ساتھ افتاء کی تمرین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر جب وہ ماہر مفتی اس کو قابل اعتبار قرار دے کر اس کو مفتی کا لقب دے دیتا ہے، تب وہ مفتی بن جاتا ہے اور اپنے نام کے ساتھ مفتی کا سابقہ بھی لاحق کر سکتا ہے، سابقہ بھی لگا سکتا ہے۔ تو اس لیے عالم اور مفتی میں یہ ایک مختصر سا فرق ہے۔ عالم علوم کو تو جانتا ہے لیکن کسی خاص علم میں اس کو پریکٹس نہیں ہوتی، کسی خاص علم میں اس کو مہارت نہیں ہوتی، تو اس لیے تخصص فی الفقہ میں افتاء کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کو پہلے کسی ماہر مفتی کے پاس رہنا پڑے گا، اس سے تمرین حاصل کرنی پڑے گی، اس کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، اور فتویٰ کے کام میں آپ کو انتہائی نازک اور انتہائی آپ کو تحقیق کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اور انتہائی احتیاط برتنی پڑے گی، کیونکہ فتویٰ کا کام یہ انتہائی اہم کام ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفتی ایک ایسی دیوار پر ہے کہ اس کے ایک جانب جنت اور دوسری جانب جہنم ہے، اگر صحیح فتویٰ دے گا تو جنت میں جائے گا اور اگر غلط فتویٰ دے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اس لیے یہ مسئلہ انتہائی نازک اور احتیاط پر مبنی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔